عزیزان گرامی، قرآن مجید کا 30واں سورہ جسے سورہ روم کہا جاتا ہے، اس کی 21ویں نصف آیت میں نے اپنے بیان کا سرنامہ بنا کر آپ کے حوالے کیا، اور حسب عادت بہت ہی اختصار کے ساتھ خود اپنے شرکاء یعنی جو لوگ مجلس میں شریک ہوئے ہیں، علماء کرام، دیگر افراد، سب سے اپنی اصلاح پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اعتبار سے کچھ باتیں اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا۔ ایک زن مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس منعقد ہوئی، بالکل اسی مناسبت سے کچھ فقرے واقعی قرآن مجید کی عظمت پر ہمارا کروڑوں سلام کہ جس عورت کو فقط خواہشات کی زد پہ لا کھڑا کیا گیا تھا، اس عورت کی عظمت کا پرچم 1400 برس پہلے جب قرآن نے لہرایا تو کیا لفظ رکھ دی۔ ترجمہ ہی پوری مجلس ہے، اپنی طرف سے کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُم، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ان خلق لکم من انفسکم، کہ جس نے تمہارے ہی نفسوں کے درمیان یا تمہارے ہی نفسوں میں سے ایک ایسی ذات کو وجود عنایت فرمایا کہ ازواجل، جو تمہارے لیے زوجیت کا مرحلہ مکمل کرتی۔ اب قرآن مجید نے یہ پورا بازار کیوں آراستہ کیا گیا، کیوں سجایا گیا، یہ لفظ بھی قرآن مجید میں رکھ دیا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سکون حاصل کر سکو۔ یہ آیت کا ترجمہ مختصراً میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اب یہاں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں، تمہید میں بہت زیادہ وقت لینا مقصد نہیں ہے کہ آج کے 1400 برس پہلے قرآن مجید نے جب عورت کی عظمت کا پرچم لہرایا تو جو لفظ رکھی وہ کل بھی لاسانی تھی، آج بھی لاجواب ہے، اور آنے والے زمانے میں بھی اس کا جواب نہیں آ سکتا۔ تم جسے عورت سمجھ رہے ہو یہ خالی عورت نہیں ہے، من آیات ہی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں۔ توجہ دیا، تم جسے عورت سمجھ رہے ہو یہ خالی عورت نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ظاہر ہے کہ اردو زبان میں اتنا اختیار تو ہے کہ لفظیں بدلی جا سکتی ہے، ترجمہ نہیں بدلا جائے گا، لہذا لفظیں بدل رہا ہوں تاکہ میرے چھوٹے بھائیوں تک میرا میسج پہنچ جائے کہ من آیات ہی کا ترجمہ اگر لفظوں کے اعتبار سے بدلا جائے گا تو فقط اتنا ہو سکتا ہے کہ تم جسے عورت سمجھ رہے ہو یہ عورت نہیں، اصل میں آیت اللہ ہے۔ نہیں، توجہ چاہتا ہوں، وَمِنْ آیات ہی کا ترجمہ اگر بدلا بھی جائے گا لفظی اعتبار سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم جسے عورت سمجھ رہے ہو یہ اصل میں عورت نہیں ہے، آیت اللہ ہے۔ مگر جس طرح سے دنیا کا ہر مولوی آیت اللہ نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کی ہر عورت آیت اللہ نہیں ہو سکتی۔ اور فرما رہے جس طرح دنیا کا ہر مولوی آیت اللہ نہیں ہوتا، قیصر عباس کو حجت الاسلام لکھ دیا جائے یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ بھائی جوہر صاحب نے بڑا قیمتی پیغام ممبر کے حوالے سے آپ تک پہنچا دیا کہ قیصر عباس کو حجت الاسلام لکھ دیا جائے، یہ لکھنے والے کی عقیدت ہے کہ جو آدمی اپنے گھر کی حجت نہ ہو پایا ہو، اور فرما رہے جو آدمی اپنے گھر کی حجت نہ ہو پایا ہو وہ اسلام کی حجت کیا ہوگا؟ اسلام کی حجت کا نام ہے علی، اسلام کی حجت کا نام ہے حسن، اسلام کی حجت کا نام ہے حسین۔ آج کے دور میں علماء سے معذرت چاہتے ہوں، یہ بات اپنے لیے پڑھ رہا ہوں کہ آج کے دور میں حجت الاسلام اسے کہا جاتا ہے جو خود اسلام سے حجت کر رہا ہو، اسلام کے لیے حجت نہ ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جو اسلام سے حجت کر رہا اسے حجت الاسلام کہا جاتا ہے، جو اسلام کے لیے حجت ہو
اب تو آج کے دور میں ایسے لوگ ملتے کہاں ہیں جناب کہ جو واقعی اسلام کے لیے حجت بنے، اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے صفات حسنہ کے ذریعے سے۔ اب تو سارا معاملہ اتنا مشکوک ہو گیا ہے کہ واقعی خالی شک نظر آ رہا ہے، یقین پردے میں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یقین کی ساری منزلیں پردے میں ہیں۔ میں تمہید کو مکمل کر کے واقعی اپنی اصلاح کے لیے چند باتیں، پہلی بار آپ کی بستی میں آیا ہوں، پروردگار میری آبرو بچا لے۔ آج کے دور میں بڑا مشکل مسئلہ ہے، مگر پھر بھی حوصلہ لے کر آیا ہوں کہ میں ذکر اہل بیت کرنے آیا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں، اور ذکر اہل بیت کرنے والے کی آبرو خدا بچاتا ہے۔ اگر پوری دنیا مخالف ہو جائے تو دار پر جانے والا ذکر مولا کرتا ہے اور خدا اس کی آبرو بچاتا ہے۔ بہت متانت، سنجیدگی کے ماحول میں کچھ میسج ہے جو اس مجلس میں اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا۔ تو جس طریقے سے دنیا کا ہر مولوی آیت اللہ نہیں ہوتا، ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا، میں جاہل آدمی میں کیا بتاؤں کہ آیت اللہ کسے کہا جاتا ہے، مگر صرف اتنا میں جانتا ہوں، اگر بات پہنچ جائے تو دعا دے دیجئے گا، کہ جو آیات الہیہ کے سمندر اور احادیث کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور حیات کی سلامتی کے ساتھ ایک نیا مسئلہ لے کے ساحل پر آتا ہے، اسے آیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اور فرما رہے، لفظ دہراؤں گا نہیں، کہ جو واقعی قرآن مجید کے سمندر میں اور آیات احادیث کے دریا میں غوطہ لگا کر ایک نیا مسئلہ لے کر آتا ہے، اسے آیت اللہ کہا جاتا ہے۔ اب آئیے گفتگو یہی سے شروع کر رہا ہوں، ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد۔ حضرات ابھی ادھر کچھ جگہ ہے، اگر ادھر سے کچھ لوگ ادھر آنا چاہیں اور یہاں کے کلچر میں یہ بات رائج ہو تو آ جائے، ورنہ بعد میں شکر گزار ہوں اتنے لوگوں نے میری بات مان لی کہ اتنے لوگوں میں تو جمعہ ہو سکتا ہے، ورنہ آج کے دور میں کہتے رہیے آگے ہو جائیے، ادھر آ جائیے، کوئی سننے کے لیے تیار؟ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور علیہ۔ اب آپ آئیے، قرآن مجید نے عورت کو کیا کہا؟ یہ اصل میں آیت اللہ ہے، مگر جس طرح سے میں نے ایک فقرہ کہا نا کہ ہمارے سماج اور معاشرے کا ہر مولوی آیت اللہ نہیں ہوتا، اسی طرح دنیا کی ہر عورت آیت اللہ نہیں ہو سکتی۔ اپنی مجلس کا بڑا قیمتی فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، قرآن مجید نے عورت کے آیت اللہ ہونے کا سبب بیان کیا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اگر وہ اپنے شوہر کے نفس کو سکون پہنچا رہی ہے تو آیت اللہ ہے، اور اگر شوہر کو اذیت میں ڈال رہی ہے تو لعنت اللہ ہو سکتی ہے، آیت اللہ نہیں ہو سکتی۔ اگر واقعی اپنے شوہر کے نفس کو سکون پہنچا رہی ہے تو میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آیت اللہ ہے، دنیا مانے نہ مانے، مگر قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آیت اللہ ہے۔ یہ تو الگ بات ہے کہ مسلمانوں کا ہر مرحلہ بالکل قرآن سے الگ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لہذا اس میں بھی وہی معاملہ رہا، اس میں بھی وہی منزل رہی، تو اگر شوہر کے نفس کو سکون پہنچا رہی تو آیت اللہ ہے، اور اگر شوہر کے نفس کو اذیت میں ڈال رہی ہے کسی زاویے سے، توجہ دے آپ، کسی زاویے سے اگر شوہر کے نفس کو اذیت میں ڈال رہی ہے تو وہ لعنت اللہ ہوگی، آیت اللہ نہیں ہوگی۔ تو اب اگر دنیا کی عام عورت اپنے عام شوہر کے نفس کو سکون پہنچا کے آیت اللہ ہو سکتی ہے تو وہ زہرا جو نفس رسول علی کے سکون کا ذریعہ بنی ہو، وہ زہرا جو نفس رسول علی کے سکون کا ذریعہ بنی ہو، وہ زہرا کتنی عظمتوں کی منزل پر فائز ہوگی۔ اور اگر یہ ایک فقرہ اہل اورنگ آباد تک پہنچ گیا تو شاید کسی دوسرے فقرے کی ضرورت نہ پڑے،
ظاہر ہے کہ آج کے دور میں حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، باپ بیٹے سے شکوہ کر رہا ہے، بیٹا باپ کے بارے میں شکایت کر رہا ہے، یہ ایک پورا کلچر ہے۔ چونکہ ہم لوگ مولوی آدمی ہیں اس لیے کبھی باپ کا بھی شکوہ سن لیتے ہیں، کبھی بیٹے کا بھی شکوہ سن لیتے ہیں، کبھی شوہر کا بھی شکوہ سن لیتے ہیں، اور کبھی مگر اپنی بیوی کا نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، اپنی بیوی کا نہیں، دوسرے کی بیوی شکوہ کرتی ہے، صاحب ہمارا شوہر ہمارا خیال نہیں کر رہا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ جو خط شوہر اور زوجہ کے نام پر مشیت میں بنایا تھا، جس کا نام علی اور فاطمہ تھا، معاشرہ اس خط سے الگ ہو گیا۔ توجہ دے آپ، اس راستے سے الگ ہو گیا جو راستہ اللہ نے علی اور فاطمہ کے نام پر بنایا تھا۔ ورنہ آپ سوچیں ہمارے معاشرے یعنی ہماری ملت میں طلاق کیوں ہوتا ہے؟ ایک لفظ دے رہا ہوں آپ کو، ہمارے ہاں کیوں طلاق ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں طلاق ہونے کی صرف ایک وجہ میری سمجھ میں آئی، جو بالکل غلط بھی ہو سکتی ہے، کہ ملت جعفریہ میں طلاق اس لیے ہوتا ہے کہ مرد غلام علی نہ بن پایا، عورت کنیز زہرا نہ ہو پائی۔ اگر یہ حق ادا ہو گیا ہوتا تو یہ دروازہ کھلتا ہی نہ، بنایا ہے شریعت نے۔ توجہ چاہتا ہوں، اب آپ آئیے، تو عورت آیت اللہ ہے، مگر کب؟ جب تک وہ اپنے شوہر کے نفس کو سکون پہنچائے۔ اب ظاہر ہے کہ میں ان علماء کرام کو اپنی جاہلانہ گفتگو میں شامل نہیں کرتا، کبھی میرا مزاج نہیں ہے کہ یہ تائید کریں گے، اس کی کوئی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تائید بہت گاڑھی بات کی کرائی جاتی ہے، ارکان نماز 5 ہے، اس کی تائید کرائی جائے گی، واجبات نماز 11 ہے، اس کی تائید کرائی جائے گی، اس کی تائید نہیں کرائی جائے گی۔ میں ان سے اپنی فکر کی اصلاح چاہتا ہوں، یہاں سے جو میسج دینا ہے اپنی قوم کے نوجوانوں کو، کبھی کبھی ایک لفظ پوری مجلس بنتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، میری مجلس سے اب تک بہت کم ایسا موقع آیا ہے جب ماں مصائب کے 1 گھنٹے کی سرحد تک آئی ہو۔ 55 منٹ 58 منٹ پورا اشرا ہمارا جوہر بھائی بیٹھے سن چکے ہیں، یہ اچھی طرح جانتے ہیں، جبکہ وہ اشرا تو 12 بجے رات میں پڑھتا تھا، یہ بیچارے مجمع کو جگایا کرتے تھے میرے لیے کہ اٹھ جائیے۔ توجہ چاہتا ہوں، تو بڑی مختصر سے گفتگو، اور یہاں سے اصل مرحلہ کہ قرآن مجید نے اگر عورت کو سکون کا مرکز بنایا، دیکھو کچھ لفظیں ایسی ہیں جس پہ اشرا پڑھا جا سکتا ہے مگر اس کا وقت نہیں ہے، ارباب علم کا مجمع ہے، آپ محسوس کر لیں گے تو واقعی میرے آنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ عورت کو قرآن مجید نے، شریک حیات کو قرآن مجید نے سکون کا مرکز بنایا، تو ماں کو فراموش نہیں کیا، ماں کو سکون کا مصدر بنایا۔ نہیں، ذرا سے یہ لفظ بڑی گاڑھی ہے مگر پھر بھی پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ بیوی سکون کا مرکز ہے اور ماں سکون کا مصدر۔ مرکز اپنے وجود میں مصدر کا محتاج ہوتا ہے، مصدر مرکز کا محتاج نہیں ہوتا۔ نہیں، آپ قدرے بیدار ہو گئے، میں آپ کا شکر گزار ہوں، مگر پھر بھی لفظ بدلے دے رہا ہوں۔ کیوں؟ آج کے دور کی خطابت کی گاڑی میں کتنے گیئر ہوتے ہیں یہ خود ڈرائیور نہیں جانتا، اس لیے کبھی کبھی پھنس بھی جاتا ہے غریب، گیئر چھڑانا چاہتا چھوٹتا ہی نہیں۔ لہذا صرف لفظ بدلے دے رہا ہوں کہ دونوں کی منزل آپ پہچانے۔ ماں سکون کا مصدر ہے اور بیوی سکون کا مرکز۔ لفظات میرے بچوں اور میرے بھائیوں کے ذہن میں ہونی چاہیے، پھر دوہرا رہا ہوں، بیوی سکون کا مرکز، ماں سکون کا مصدر۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو زوجتوں کی زنجیر میں قید ہو کر آئے اسے مرکز کہا جاتا ہے۔ اور فرمانے ذرا سا بات گاڑھی ہو گئی، جو زوجتوں یا نکاحوں کی زنجیر میں قید ہو کر آئے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مرکز کہا جاتا ہے۔ اور جو محبتوں کی دنیا میں حریت کی علمبردار بن جائے اسے مصدر کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ
تیسرا گیئر ہے، شاید یہ خانہ آپ کے عقیدے پر گواہ بن جائے کہ جو زوجتوں کی زنجیر میں قید ہو کر آئے اسے مرکز کہا جاتا ہے، جو محبتوں کی دنیا میں حریت کے علمبردار بن جائے اسے مصدر کہا جاتا ہے۔ مرکز اور مصدر میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر زندگی دشوار ہو جائے تو مرکز بدلا جا سکتا ہے۔ نہیں، آپ یقین کریں، مجھے جو پڑھنا تھا میں نے پڑھ دیا۔ ایک آدمی کلکتہ میں رہ رہا تھا، دہلی میں رہ رہا تھا، حالات خراب ہو گئے، اور جب حالات خراب ہوئے تو شریعت نے کہا حیات میری دی ہوئی امانت ہے، خودکشی نہ کرنا۔ ہائے ہائے، جو خدا تمہیں دہلی میں رزق دے رہا ہے وہ دوسرے شہر میں بھی رزق دینے پہ قدرت رکھتا ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ مرکز غلط مل جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جب زمانہ آل محمد کے در سے دور ہو گیا تو رحمان کا کیس رام کی عدالت میں چلا گیا۔ اس سے بڑی خرابی کیا ہے؟ جبکہ یہ قانون شریعت کا بنایا ہے، یہ علماء کا بنایا نہیں ہے۔ طلاق، توجہ دیا، پھر جملے بدل لاؤ کہ اگر زندگی دشوار ہو جائے تو مرکز بدلا جا سکتا ہے، مگر مصدر کا کمال یہ ہے کہ اگر بچہ مچل جائے تو مصدر بندہائے کفن کو توڑ کر بچے کو حصار میں لے لیتا ہے۔ ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد کے پر۔ جزاک اللہ۔ ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد۔ اب آپ آئیے، اپنے اعتبار سے مضمون کو آخری منزل میں لے جانا چاہتا ہوں، اس پہ 15 سے 20 منٹ جو وقت بھی لگ جائے گا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامعین کے سننے کا طریقہ الگ ہو جاتا ہے تو 2-4 منٹ بڑھ جاتے ہیں، حالانکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ ظاہر کہ جس طریقے سے ہندوستان میں ہر چیز پہ جی ایس ٹی لاگو ہو گئی ہے اسی طرح مجلس کے وقت پہ بھی جی ایس ٹی لگے۔ آج کے دور وہ دور نہیں رہا کہ 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے اور 2.5 گھنٹے مجلسیں پڑھی جائے، نہ جانے کتنے مریض بیٹھے رہتے ہیں۔ اور اگر اب بھی میری بات واضح نہ ہو رہی ہو تو میں ایک لفظ دلیل کے طور پر آپ کے حوالے کر دوں۔ یہ تو ہماری حیات کی پہلی سانس سے لے کے آخری سانس تک مدح اہل بیت ہمارا فریضہ ہے، حیات کا ایک لمحہ اس سے الگ نہ ہونے پائے، مگر نماز جماعت کا قانون بتا رہا ہے کہ بہت تاخیر کر کے نہ پڑھایا جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آئیے اب یہاں سے جو واقعی تھوڑا سا وقت لینا چاہتا ہوں، عظمت شہزادی کے نام پر اللہ نے جو واقعی بنت پیغمبر کی شکل میں خاتون کے نام پر ایک ایسا پرچم لہرایا، ایک ایسا پرچم لہرایا کہ جس کی عظمتوں پر ساری کائنات مل کے بھی گفتگو کرے تو ابجد سے آگے نہ بڑھے گی۔ ظاہر کہ میں نے کہا نا، ایک اللہ مغفرت فرمائے خاتون کے ایصال ثواب کی مجلس، لہذا شہزادی ہی کی سیرت کو اپنے مجلس کا آخری جز قرار کر دے کر ایک مکمل پیغام بنام فضائل بھی اور بنام اصلاح بھی دونوں کو شامل کیا ہے میں نے۔ ورنہ آپ سوچیں کہ یہ شہزادی کی سیرت کا مسئلہ ہے کہ آنے والے نبی کے پاس آئے ہیں، پلان کیا بنا ہے؟ یہودیت نے مل کے ایک پلان بنایا۔ پلان کیا ہے؟ کسی طرح بنت پیغمبر اگر ہمارے ہاں آ جائیں تو بوسیدہ لباس میں آئیں گی، پیوندار ردا میں آئیں گی، اور معاذ اللہ نعوذ باللہ توہین پیغمبر ہو جائے گی۔ دیکھیں میں بار بار توجہ کہنے کا واقعی قائل نہیں ہوں۔ پلان بنا ہے یہودیت کا، کس لیے؟ توہین پیغمبر ہو جائے، دعوت
دی جا رہی ہے زہرا کو. نہیں غور فرمایا, دعوت کس کو دی جا رہی ہے؟ شہزادی کو. میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر آپ کو توہین پیغمبر درکار ہے, ایسا نہیں کہ سرکار بڑا قیمتی لباس پہنتے تھے, اس گھرانے کے لباس کا معیار ایک تھا, تو اگر زہرا کے پاس 72 پیوند والی شہرت عامہ کی بنیاد پر ادا تھی اور ظاہر کے لباس وہ سیدھا تھا, تو پیغمبر کے پاس بھی ویسا ہی لباس تھا, مگر آپ دعوت زہرا کو دے رہے ہیں, پیغمبر کو نہیں دے رہے ہیں. معاذ اللہ توہین پیغمبر کی درکار ہے, نویز زہرا کو دیا جا رہا ہے. کم سے کم اتنی عقل یہودیوں کے پاس بھی تھی کہ اگر توہین زہرا ہو گئی تو توہین پیغمبر ہو جائے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور علی محمد. ایک اور بلند ترین صلوات پڑھ دے محمد. دیکھیے حضرات, آج کے دور کی مجلس میں ذاکر کے لیے مائک معجون کی حیثیت رکھتا ہے. ہمارے حکیم صاحب کے صاحبزادے بیٹھے ہیں, ان سے پوچھ لیجئے گا, بغیر معجون کے آج کے دور میں کوئی آگے بڑھنے والا نہیں ہے. ایک صلوات اور پڑھ دے محمد اور علی محمد. ٹھیک ہے, تو یہودیوں کے پاس بھی اتنا شعور تھا کہ اگر توہین زہرا ہو گئی تو توہین زہرا نہیں ہے معاذ اللہ, کیا ہے؟ توہین رسالت ہے. اگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو اپنوں کے نہیں آئی کہ شہزادی کو جھٹلانا یا شہزادی کو جھٹلانا نہیں ہے, رسالت کو جھٹلانا. یہ براہ راست شہزادی کو نہیں معاذ اللہ جھٹلایا جا رہا ہے, یہ رسالت کی تکذیب ہو رہی ہے. ذرا کہ میں بہت تفصیل سے تو اس پر گفتگو نہیں کر سکتا, مگر جو میسج چونکہ پہلی بار آپ کی بستی میں آیا ہوں, لہذا خوشنودی آل محمد پیش نظر ہے, خوشنودی سامعین پیش نظر نہیں. آج کے دور کا بڑا عجیب مسئلہ ہے, کوئی ذاکر ممبر پر آنے سے پہلے یہ دعا نہیں کرتا کہ ہماری اس محنت و مشقت کو خدا اور اہل بیت قبول کر لیں, وہ ایک ہی دعا کرتا ہے, چل جائے. چل جائے تو لفافہ پکا ہے, اور نہ چل پایا غریب. نہیں, آپ برا نہ مانیے گا, ہندوستان کی بات میں جاننا ہوں, باہر میں نے دیکھا نہیں کہ پیسہ شخصیت کے نام پر ہے, امام حسین کے نام پہ نہیں. مجھے جو میسج دینا تھا میں نے دے دیا. شب بیداریوں میں, مجلسوں میں, عشروں میں یہ پیسہ کس کے نام پر ہے؟ شخصیت کے نام پر ہے, امام حسین کے نام پہ پیسہ نہیں ہے. اگر عشرے کا پیسہ امام حسین کے نام پر ہوتا تو ذاکر چاہے اعلیٰ ہوتا یا ادنا. توجہ دے رہا, میں نے کہا نا اسے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے, قوم کی اصلاح ضروری ہے, لہذا جو رخ ہے وہ فضائل اور اصلاح دونوں کے ساتھ آراستہ ہے. آئے کچھ لوگ پیغمبر کے پاس, سرکار اگر آپ اجازت دے دیں تو فاطمہ میرے گھر آ جائے. سرکار اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ اچھا. ایک اور صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. ویسے سرکار خدا نہ کرے کہ میرا ٹائم پورا ہو جائے, ابھی بڑی ذمہ داری ہے میرے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. کچھ لوگ آئے اور اب یہاں سے واقعی پوری متانت اور خاموشی کے ساتھ پورے میسج کو دل کی گہرائی میں, خاص طور سے میرا جوان طبقہ اگر اپنے ذہن میں اتار لے تو میں ان کا شکر گزار ہوں گا. بزرگوں سے اور علماء سے واقعی اب بھی اپنی فکر کی اصلاح چاہتا ہوں. پیغمبر کے پاس آئے, کہنے لگے سرکار ہماری بیٹی کی شادی ہے, اگر حضور اجازت دے دے تو فاطمہ ہمارے. کچھ غلط پڑھا میں نے؟ یہی ہے نا کہ اگر سرکار اجازت دے دے تو فاطمہ ہمارے گھر آ جائے. سرکار نے یہودیوں کو دیکھا. اچھا, اس میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ دے کہ سرکار یہودیوں کے آنے کا مقصد نہیں سمجھ پائے تھے, وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اس دعوت میں کتنی گہری عداوت ہے.
نہیں توجہ چاہتا ہوں. اس دعوت میں کتنی گہری دعوت ہے. کیا سرکار معاذ اللہ نعوذ باللہ نہیں جانتے تھے؟ کوئی کہے گا کہ نہیں جانتے تھے؟ اگر کہہ دے گا تو اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. سرکار اچھی طرح جانتے تھے، حضور اچھی طرح جانتے تھے، مگر جیسے ہی یہودیوں نے یہ بات کہی کہ اگر سرکار اجازت دے دے تو فاطمہ میرے گھر چلی جائے، سرکار نے یہودیوں کے سامنے باب شریعت اسلام کھول دیا. کہا اگر عقد زہرا سے پہلے تم آتے تو میں ذمہ دار تھا، تم عقد زہرا کے بعد آئے ہو لہذا علی ذمہ دار. یہودیوں کے سامنے شریعت کا دروازہ کھولا. کہا اگر عقد زہرا سے پہلے تم آتے تو میں ذمہ دار تھا، تم عقد زہرا کے بعد آئے ہو لہذا اگر زہرا کو لے جانا ہے. دیکھیے دلی اور اطراف کا مجمع فضائل سننے میں ہماری طرف بڑی شہرت رکھتا ہے. اگر زہرا کو لے جانا ہے تو علی کے دروازے پہ جاؤ. علی نے اپنی حیات میں آنے والوں کو، نبی نے اپنی حیات میں آنے والوں کو علی کے دروازے پر بھیج کے بتا دیا جو مسئلہ میرے در پہ نہ حل ہو وہ کہاں حل ہوگا. مسئلہ خالی ایک عقد کا نہیں. شکر گزار. جزاک اللہ جزاک اللہ یا علی. مولا نے اپنی حیات ہی، پیغمبر نے اپنی حیات میں یہ مسئلہ حل کر دیا. شکر گزار ہوں چچا. ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد پہ پڑھ. پیغمبر نے بڑی سادگی کے ساتھ یہ کہہ دیا. کیوں کہہ دیا یہ بھی بتا دوں. حالانکہ یہ مسئلہ بعد میں بھی الجھے گا اور ہر مسئلہ ایک سفر میں نہیں سلجھ سکتا، یہ بھی آپ کو بتا دوں. ہو سکتا ہے مولانا بیٹھے ہیں، ان کے پاس خطابت کا وہ فن ہو کہ ایک سفر میں پوری گفتگو مکمل کر دیں. میرے اندر یہ کمال نہیں پایا جاتا. تو اگر تمہیں فاطمہ کو لے جانا ہے تو علی کے دروازے پر آؤ، جاؤ. وہ پورا مجمع وہاں سے اٹھا اور کہاں آ گیا؟ مولا علی کے ہاں. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے علاقے کی علاقائی زبان ہے، ممکن آپ کی طرف رائج نہ ہو کہ دھوس جمانے کے لیے مولا سے کہا بھی ہو کہ حضور نے ہمیں بھیجا ہے، مطلب نکالنے کے لیے ہر طریقہ نکالا جاتا ہے. کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو فاطمہ ہمارے گھر آ جائیں. کیوں آ جائیں؟ بھئی اتنی دیر سے میں پڑھ رہا تھا، اب ذرا صاحب مجھے بتائیں فاطمہ کو کیوں لے جایا جا رہا ہے؟ پلان بتایا گیا ہے کہ شادی ہے، یہی نا؟ منصوبہ یہ ہے کہ زہرا پرانے اور بوسیدہ لباس میں آئیں گی تو توہین زہرا ہو جائے گی، توہین زہرا ہوگی تو توہین پیغمبر ہو جائے گی. اب یہ لوگ مولا علی کے پاس آئے، آن کر وہی فقرہ کہا کہ ہماری بیٹی کی شادی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو فاطمہ ہمارے گھر آ جائے. جس علی کی تلوار 70 نسلوں کا جائزہ لے کے چلتی تھی، اس علی نے اپنے دروازے پر آئے ہوئے یہودی کو بھی رسوا نہ کیا. ہائے ہائے ہائے. آپ اخلاق علی پہچانے، آپ اخلاق علی پہچانے. اگر خدا نہ خواستہ یہ واقعہ ہمارے جیسے، میرے جیسے، ہمارے جیسے نہیں، ضمیر جمع کی بھی استعمال کرنا یہ تقریباً حرمت کے دائرے میں لے جائے گی، میرے جیسے مولوی کے ساتھ ہو جائے اور آنے والا میری شریک حیات کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے لے جانا چاہے تو ماروں گا کم دوڑاؤں گا زیادہ، لیکن مارنے کے لیے ہمت چاہیے. مارنے کے لیے ہمت چاہیے. مولا علی سے کہا یہی کل مجلس ہے، توجہ دے آپ، یہی کل حاصل کلام ہے میرے آنے کا. جب مولا سے کہا تو مولا نے ایک فقرہ کہا. نہ مولا نے یہ کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، نہ یہ کہا کہ زہرا نہیں جائیں گی، علی شوہر ہے، علی کو اختیار ہے، بعنوان شریعت اختیار ہے.
ٹھیک ہے علی منع بھی کر سکتے اور علی بھیج بھی سکتے ہیں، مگر علی نے پوری دنیائے، یہ فقرہ خالی جوانوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، پوری دنیائے شوہریت کو ایک کردار دیا کہ شوہر خالی حکم چلانے کا نام نہیں ہے، کہ میں تمہارا پیغام بنت پیغمبر تک لے جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ ان کی مرضی کیا ہے۔ نہیں، آپ کردار علی اور کردار زہرا پہچان لیں، کہ میں تمہارا پیغام بنت پیغمبر تک لے جاتا ہوں، دیکھوں ان کی کیا مرضی ہے۔ علی گھر میں آئے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ اتنا تو جانتے ہیں کہ جب ایک ذاکر منبر سے آنے سے پہلے نہ وہ مرثیہ خوانی سنتا ہے، نہ شاعر کا کلام سنتا ہے، خالی دعا کرتا ہے چل جائیں چل جائیں چل جائیں، چاہے اپنے نقطے سے چل جائیں چاہے دوسرے کے نقطے سے چل جائیں، بس چل جائیں۔ تو وہ یہودی سب دعا کیا کرتے رہے ہوں گے؟ کسی طرح یہ موقع فراہم ہو جائے کہ بنت پیغمبر ہمارے گھر۔ ہائے ہائے، آج یہودیت کتنا تڑپ رہی ہے بنت پیغمبر کو اپنے گھر لے جانے کے لیے۔ بہت توجہ۔ علی گھر میں آئے اور آن کر ایک فقرہ کہا، بنت پیغمبر کچھ یہودی آئے ہیں۔ اب مجھے دیکھنا ہے کہ یہ مجمع اب تک کتنا سن چکا ہے اور اس پورے مرحلے کو کتنا اپنے دل میں جگہ دے چکا ہے۔ علی گھر میں آئے اور یہ طرح کی گفتگو امام ہی کر سکتا ہے۔ کیا فقرہ کہا؟ بنت پیغمبر کچھ یہودی آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ علی نے اپنی طرف سے نہ کہا تاکہ علم امامت بحث میں نہ آئے۔ نہیں، میرا مجمع میرے ساتھ آئے۔ مولا نے کیا کہا؟ بنت پیغمبر کچھ یہودی آئے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے، تاکہ آج کا دقیانوس رائٹر علی کے علم پر بحث نہ کرے۔ مولا نے یہ مسئلہ شہزادی کے حوالے کر دیا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے۔ جیسے ہی علی نے کہا ویسے ہی فاطمہ نے اپنے علم کو پیچھے کر کے علی کے علم کو آگے بڑھا دیا، کہا یا علی آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ توجہ دے رہے؟ یا علی آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر میں اس بوسیدہ لباس میں چلی گئی تو ان کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ بہت توجہ۔ اللہ اس قدیمی عزاخانے کو سلامت رکھے۔ میں اندازہ تو نہیں کر سکتا کہ اب تک کئی لاکھ کیا کروڑوں مجلس اس عزاخانے میں ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی، مگر اس غریب الوطن مسافر کا یہ پیغام سن لیجئے، توجہ دے آپ۔ کیا کہا کہ اگر میں اس بوسیدہ لباس میں چلی گئی تو ان کے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب اس کو نثر میں کہہ لیجئے، نظم کی دنیا میں نہ جائیے گا ورنہ شعراء مجھے پکڑ لیں گے۔ یہ شہزادی کا ایک مصرع تھا نثر میں کہ اگر میں بوسیدہ لباس میں چلی گئی تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس مصرعے پہ تضمین وہی لگا سکتا ہے جو بولے تو زبان نہج البلاغہ بن جائے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا، شکر گزار۔ علی نے کیا مصرع لگایا؟ ابھی تو آپ نے صرف تضمین کا تذکرہ سنا، مصرع نہیں میں نے پڑھا۔ جب شہزادی نے کہا کہ میں اگر اس لباس میں چلی گئی تو ان کا مقصد پورا ہو جائے گا، تو کیا مصرع میرے مولا نے لگایا؟ کہا بی بی یہ مرثیہ وہ پڑھے جس کے ہاتھوں میں اختیار نہ ہو۔ شکر گزار۔ بی بی یہ مرثیہ وہ پڑھے جس کے ہاتھوں میں اختیار نہ ہو۔ زہرا نے تڑپ کے پوچھا یا علی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ہائے ہائے، میرے سرتاج آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
علی نے کہا اگر تم چاہو، ہائے ہائے، ایک معصوم معصومہ سے کہہ رہا ہے اور وہ بھی وہ معصوم کہہ رہا ہے، ظاہر کہ جو مرضی خدا کا مالک ہے، ہائے ہائے، توجہ دے آپ، کہ اگر تم چاہو تو لباس جنت آ جائے۔ ابھی مسئلہ خالی چاہنے کی بات کا تھا، چاہا نہیں گیا تھا، ختم ہو گئی مجلس، کہ جنت سے حوریں زیورات لے کر آ گئی، لباس لے کر آ گئی۔ میں نے کہا شہزادی، پیغمبر آپ کے بابا خالی نہیں ہے، وہ وقت کے آخری رسول ہیں، آپ ان کے کہنے پر بھی جا سکتی تھی۔ توجہ دے آپ۔ اچھا اب آپ آئیے، میں ذرا سا درمیان میں واقعی اپنے نوجوان مجمع کو اپنے بیان کے ساتھ لانا چاہتا ہوں، مگر ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ جنت سے حوریں زیورات اور لباس لے کر آ گئی۔ یہ جنت سے لباس اور زیورات نہیں آ رہے ہیں، یہ اللہ اپنا اجازت نامہ بھیج رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد یا علی۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ یہ جنت سے زیورات اور لباس نہیں آ رہے ہیں، اللہ اپنا اجازت نامہ بھیج رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تم وہاں جاؤ، ورنہ آج کا میرا جیسا بحث کرنے والا مولوی تو پکڑ لے گا شہزادی کو، کیسے جا رہی، کیا کھائیں گی وہاں۔ یطہرکم تطہیرا کے حصار میں جانے والی ہے بیوی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بھیج کے وہاں سے بتایا یہ زیورات اور لباس کہ یہ ہمارا اجازت نامہ ہے۔ اور کیوں اللہ نے یہ بھیجا؟ اس لیے بھیجا کہ اگر شہزادی بابا کے کہنے پہ جاتی تو وہاں جو واقعہ ظہور میں آتا اس کا کریڈٹ رسالت کے کھاتے میں جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ دے آپ، بحث بڑی طولانی ہے۔ اگر مولا علی کے کہنے پہ جاتی تو جو 500 کچھ عورتیں وہاں یا افراد مسلمان ہوئے ان کا کریڈٹ امامت کے کھاتے میں جاتا، مگر اللہ نے اجازت نامہ بھیج کر پورے واقعے کا کریڈٹ دفتر زہرا میں رکھا کہ اب تو عظمت زہرا پہچانو۔ شہزادی طے ہے کہ نہ بابا کے کہنے سے گئی ہیں نہ مولا علی کے کہنے سے گئی ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ پیغمبر کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ نہ یاد ہو کہ ہم میں سے کس نے کہا تو جس کی طرف چاہے منسوب کر دینا، سب کے شعور کا محل ایک جیسا، سب کے علم کی عمارت ایک جیسی ہے، الگ الگ نہیں ہے۔ بہت توجہ۔ اب آپ آئیے، حوریں آ گئیں، اب کتاب میں لکھا ہے تو پڑھے دے رہا ہوں، کوئی ضروری نہیں کہ ہر فقرے سے متفق بھی ہوا جائے۔ اس میں ہے کہ حوروں نے اپنے ہاتھوں سے ہے نا سجایا اور آراستہ کیا، ٹھیک ہے کتاب میں، کوئی ضروری نہیں کہ اسے عقیدہ بنا لیا جائے۔ کیوں؟ جس کے پسینے کو حور کہا جاتا ہو وہ حوریں شریک حیات علی کو کیا راستہ کریں گی؟ مگر ہے، رہے گا، یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ دے آپ، ہے تاریخ میں کہ صاحب حوروں نے اپنے ہاتھوں سے سجایا، سنوارا۔ وقت نہیں بچ رہا میرے پاس، میں واقعی کو کہیں بھی چھوڑ سکتا ہوں، اور آراستہ کیا، اور اس کے بعد زہرا چلی ہے۔ تو اب کچھ اختیار تو قبلہ اجازت دے تو ذاکر کو بھی ہوتا ہے نا، تاریخ ہر چیز تو نہیں پیش کر سکتی، سرکار اجازت ہے کچھ باتیں اپنی طرح سے بھی پڑھ دوں۔ جب شہزادی چلی ہوں گی تو حوروں نے کہا ہوگا بی بی آپ ہمیں ساتھ لے کے چلیے، لیکن جب کوئی ملکہ کہیں جاتی ہے
تو کنیز کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، نہیں توجہ دیا۔ یہ کائنات کی ملکہ جا رہی ہے تو تنہا کیسے جائے؟ ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ شہزادی کا جواب بھی میں بنا کر پڑھ رہا ہوں، شاید بی بی نے کہا ہو، اور یہ پورا پیغام ہے جہاں تک میری آواز اس چینل کے ذریعے سے بھی جا رہی ہے۔ شہزادی نے کہا ہوگا تم نے دیکھا نہیں، نوید تنہا میرے نام ہے۔ ہائے ہائے، نہ میرے بابا کو نوید ملا، نہ میرے شوہر کو نوید ملا، تو جب میرا بابا نوید میں شامل نہیں تو ایک آدمی کے نوید پر 10 آدمی کا جا کے 100 روپے نوید لکھا کے کھانا کھانا یہ تمہارا کام ہو سکتا ہے۔ توجہ دے رہے؟ ہوتا ہے نا صاحب، نوید آ گیا ہے اور اتفاق سے لکھنے والے نے کچھ نہیں لکھا، مثلا نوید فیملی لکھا، نہ کچھ نہیں لکھا، ارے صاحب ٹھیک ہے 500 روپے نوید لکھا نا، 2 آدمی چلیں گے، چل کے کھا کے چلے آئیں گے۔ تو ہو سکتا ہے حوروں نے کہا ہو بی بی آپ کائنات کی ملکہ ہیں۔ دیکھیں لکھنؤ بلند شہر سے بہت دور ہے، مگر میں کتنا قریب کر رہا ہوں۔ بی بی آپ اجازت دے کہ ہم خادمہ بن کے آپ کے ساتھ چلیں۔ شہزادی نے قطعاً منع کیا، کہا تم ہمارے ساتھ نہ جاؤ گی۔ کہا کیوں؟ کہا تاکہ تاریخ یہ لکھے کہ معصوم کسی محاذ کو سر کرنے میں صحابیت کا محتاج نہیں ہوتا۔ شکر گزار۔ اب واقعہ ادھورا رہ گیا اور وہ رہے گا انشاءاللہ، لیکن میرے استاد نے مجھے سکھایا ہی یہی تھا، اور اگر آپ زیادہ اصرار کریں گے تو میں ایک طریقہ میرے پاس اور ہے، میں کہہ دوں گا صاحب مولانا کاظم مہدی روس صاحب نے اتنی ہی لکھ کے مجھے دی تھی، اس سے زیادہ لکھ کے نہیں دیا تو میں آگے پڑھ نہیں سکتا۔ بہرحال ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیں عظمت محمد اور آل محمد۔ میں اس واقعی افسوس ہے، مجھے بہرحال 12:15 تک مجلس ختم کرنی ہے جو میرا اپنا مزاج اور معیار ہے، انشاءاللہ بچی ہوئی بات یہ وعدہ ہے کہ یہیں سے آپ کے حوالے کروں گا، اس لیے کہ ابھی تو ہم فضائل کی دہلیز پر تھے، فضائل کے میدان میں نہیں پہنچے تھے۔ توجہ دے آپ، کتنا بحر زخار ہے یہ ایک چھوٹا سا واقعہ، کیا کیا رخ اللہ نے رکھا۔ یہ تو ہماری کمی ہے کہ ہم واقعے کے اوپر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، مگر تاریخ نے اتنی عظمتوں اور اتنی فضیلتوں اور اتنے سارے مرحلوں سے سرفراز ہونے رہنے والی بی بی تاریخ ایک فقرہ لکھتی ہے کہ 18 برس کی عمر میں عصا کا سہارا لے کے چلا۔ ظاہر ہے کہ ایک فقرہ تڑ پانے کے لیے کافی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ بہت زیادہ مصائب پڑھ دیا جائے۔ مولا کے چاہنے والے، اے شہزادی یہ آپ کے غلام ہیں بی بی، ان کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگہ دے لیجئے گا۔ ایک لفظ ہے جو پورا مصائب کا سمندر ہے کہ رسول کے بعد ظلم کا جو پہاڑ دنیا علی پہ توڑنا چاہتی تھی، زہرا نے اپنی پسلیوں پر روک لیا۔ میں نے پڑھ دیا مصائب۔ ہائے ہمارا کروڑوں سلام، شہزادی کی پسلیاں تو شکستہ ہو گئیں، اس میں کوئی شک نہیں، ظلم کا جو پہاڑ علی پر ٹوٹنے والا تھا اسے شہزادی نے واقعی آگے بڑھ کر اپنی پسلیوں پر لے لیا۔ میں مصائب کو الگ سے ترتیب دینا چاہتا ہوں، انشاءاللہ تڑپ کے روئیں گے۔ جہاں تک مجھے یقین ہے کہ شب کی مجلس میں بھی غالباً برادر عزیز مولانا عروج جون پوری، اللہ انہیں صحت و عافیت عنایت فرمائے، تندرستی عنایت فرمائے، ادھر کچھ دنوں سے علیل چل رہے ہیں، انہوں نے بھی شہزادی ہی کا مصائب پڑھا ہوگا، اس لیے کہ تقاضا اس بات کا ہے۔ میں بھی اسی کو پڑھنا چاہتا ہوں مگر لفظ بدلے دے رہا ہوں۔ اے عزیزو، کائنات میں جب مظلومہ بیویوں کی فہرست بنائی جائے گی تو سب سے پہلے جو نام لکھا جائے گا وہ نام ہے شہزادی فاطمہ کا۔
جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ اے جنت البقیع کی ملکہ، جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر چھوڑ کر شہزادی آئیے، یہ مجمع آپ کے کنبے کا عزادار ہے بی بی، یہ مجمع آپ اور آپ کے گھرانے کی مظلومیت پر آنسو بہانا چاہتا ہے۔ اے رونے والوں، تو پہلا نام شہزادی فاطمہ کا لکھا جائے گا۔ علماء نے اس سلسلے میں 3 لفظیں لکھی ہیں کہ دنیا میں جتنی مظلومہ بیویاں گزری ہیں اس میں کل 3 نام ابھر کر سامنے آتا ہے۔ ایک وہ نام ہے جسے فاطمہ کہا جاتا ہے، ایک وہ نام ہے جسے زینب کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ایک وہ نام ہے جسے زینب کہا جاتا ہے، ایک وہ نام ہے جسے سکینہ بنت الحسین کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ پروردگار، میں مصائب کربلا پڑھنا چاہتا ہوں، میری زبان کو اثر دے دے، مجمع رونا چاہتا ہے، مالک مجھے لفظ فراہم کر دے۔ اب آپ نے پہچانا کہ حسین دنیا کا کتنا بڑا مظلوم انسان ہے کہ ان تینوں شخصیتوں سے حسین کا رشتہ کیا بنتا ہے۔ ایک حسین کی ماں ہے، ایک حسین کی بہن ہے، ایک حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ظاہر ہے کہ اس میں بہت سے لوگ ہیں جو اس نام کو جانتے ہیں۔ ہمارے برادر عزیز بیٹھے ہیں، انہوں نے شاید یہ مصائب سرکار رئیس الواعظین مولانا کرار صاحب قبلہ مرحوم سے بنارس کی حیدری کی شب بیداری میں سنا ہوگا، ان کا پڑھا ہوا فقرہ حوالہ ضرور دیتا ہوں، فضائل سے لے کے مصائب تک کسی کا فقرہ پڑھتا ہوں۔ انہوں نے ایک فقرہ پڑھا کہ سکینہ وہ مظلومہ بی بی ہے کہ جس کی مظلومیت پہ سب روئے ہیں۔ کیا منظر دکھایا انہوں نے کہ جب شام کے قید خانے میں یہ بچی روتی تھی تو سر حسین بلند ہوتا تھا، آواز دیتا تھا، اے زینب۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی۔ اے میرے مالک، میرے کریم پروردگار، مجھے تھوڑا سا حوصلہ اور دے دے۔ ادھر لگاتار مجلسیں چل رہی ہے، نہ طاقت ساتھ دے رہی ہے، نہ واقعی آواز ساتھ دے رہی ہے، مگر پھر بھی مصائب مکمل کروں گا۔ پڑھتے تھے مرحوم کہ سر حسین بلند ہوتا تھا، اے زینب میری بچی کو سمجھا لے، تو ظاہر ہے سر حسین بھی روتا تھا، قید خانے میں شہزادی زینب روتی تھی، اے بھیا تیری بچی کو تیرا سینہ یاد آ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ بنارس کے ہمارے ایک استاد نجفی عالم دین مولانا عطا حسین صاحب قبلہ، بزرگ عالم دین تھے، انتقال کر گئے۔ انہوں نے اپنے ہاں کی مجلس میں ایک مصائب پڑھا، مجھے پتہ نہیں کیوں وہ مصائب یاد آ گیا، جبکہ میں ادھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ اے عزادارو، انہوں نے فقرہ پڑھا کہ آقائے زنجانی سے یہ روایت کتابوں میں نقل ہے۔ انہوں نے لکھا کہ حسین کا ایک غلام تھا جس کا نام عبداللہ تھا، زینب کی ایک کنیز تھی جس کا نام زکیہ تھا۔ اس علاقے میں یہ مصائب برادر عزیز مولانا اعجاز حسنین غدیری نے ضرور پڑھا ہوگا، بہت شان سے یہ مصائب مرحوم پڑھا کرتے تھے۔ یہ عزادارو، عبداللہ نام کا ایک غلام تھا حسین کا، اور زکیہ نام کی ایک کنیز تھی زینب کی۔ بہن بھائی نے دونوں کو آزاد کیا تو زوجیت کی زنجیر ان کے کاندھے میں ڈال دی اور کہا کہ اب تم یہاں رہنا چاہو تو یہاں رہو، یا کہیں اور جانا چاہو تو اور کہیں چلی جاؤ۔ اے
عزادارو عبداللہ اپنا سر حسین کے قدموں پر رکھ کر ایک فقرہ کہتے ہیں، اے فاطمہ کے غریب لال، اس حیات پر آپ کا بڑا احسان ہے آقا، اگر خدا ہمیں کوئی اولاد دے گا تو ہم آپ کی غلامی میں دے دیں گے۔ یہی فقرہ زکیہ شہزادی زینب کے قدموں پہ سر رکھ کے کہہ رہی تھی، اے بطول کی بیٹی، اس حیات پر آپ کا احسان ہے، اگر خدا بیٹی دے گا تو آپ کی کنیزی میں دے دیں گے۔ جزاک اللہ۔ چند لمحے اور ہیں، اے عزیزو، مصائب ہوا کرتا ہے۔ اے عزادارو، یہ زوجیت کی زنجیر ان کے گلے میں ڈالی گئی، یہ مدینہ چھوڑ کر شام آ کر آباد ہو گئے، اللہ نے انہیں کوئی اولاد نہیں دی اور اولاد کی دولت سے محروم رہے، یہاں تک کہ فاطمہ کا لال مدینے سے نکلا، مکے آیا، مکے سے نکلا کربلا آیا، کربلا میں 10 محرم کو پنجتن کا خاتمہ ہو گیا، باغ زہرا اجڑ گیا، بیویاں قید ہو کر کربلا سے چلی، یہ قافلہ شام آ گیا اور وہاں روکا گیا جہاں قیدی بیچے جاتے تھے۔ آپ نے چوتھے امام کا فقرہ سنا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہنچی، تو مولا نے 3 بار اس فقرے کو دہرایا، الشام الشام الشام۔ تڑپ کے پوچھا گیا مولا شام میں کیا مصیبت گزر گئی، تو مولا نے یہی کہا، ہمیں وہاں روکا گیا جہاں قیدی بیچے جاتے تھے۔ لو عزادارو، آخری صفحے پر آ رہا ہوں، میں نے آخری لفظ نہیں کہی ہے، کتاب مصائب کے آخری صفحے پر آ گیا۔ اب جناب عبداللہ کا گزر اسی بازار کی طرف سے ہوا، سر جھکائے حسین کا غلام گزر رہا تھا کہ اچانک کان میں ایک آواز آ گئی، العطش۔ جزاک اللہ۔ خدا جن آنکھوں میں اب بھی آنسو نہ آیا ہو، تجھے شہزادی سکینہ کے نیلگوں رخسار کا واسطہ، ان آنکھوں کو رونے کی صلاحیت عنایت فرما، ان آنکھوں میں آنسو آ جائے، حالانکہ تقریباً بیشتر آنکھوں میں آنسو آ چکا ہے، آواز گریہ بلند ہے۔ اے عزادارو، ایک مرتبہ عبداللہ رک گئے، ہائے یہ کون ہے جو پانی کی فریاد کر رہا ہے، کہ پھر اچانک کانوں میں آواز آئی، العطش۔ آواز کا تعاقب کیا تو نظر اس 4 سال کی بچی پہ چلی گئی، جس کے رخسار پر تماچوں کے نشان، جس کے کانوں سے بہتا ہوا خون، جس کے کرتے کا دامن جلا ہوا۔ جزاک اللہ، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ اے عزادارو، کچھ بولے نہیں، روتے ہوئے گھر واپس آئے، دق الباب کیا، زکیہ نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، شوہر زار و قطار رو رہا ہے، تڑپ کے ہاتھوں کو ہاتھ میں لے لیا، پوچھا کیا ہو گیا، کہا بی بی تم نے شہزادی زینب سے وعدہ کیا تھا کہ اگر خدا تمہیں کوئی بیٹی دے گا تو تم بی بی کی کنیزی میں دو گی۔ کہا عبداللہ مگر اللہ نے اولاد نہ دی۔ کہا اے زکیہ آج ایک قافلہ دیکھ کر آیا ہوں، چلے اس بچی کو خریدے لیتے ہیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ذرا سا حوصلہ اور پیدا کرو عزادارو، چلو اس بچی کو خریدے لیتے ہیں۔ ہائے رے مظلومیت سکینہ، ردا ڈال کے زکیہ آگے آگے، پیچھے پیچھے عبداللہ، زینب کی نظر پڑی، اے اماں فضہ ذرا میرے سامنے آ جاؤ، قیامت آ گئی۔ فضہ نے پوچھا کیا ہو گیا، کہ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی، کنیز ردا ڈال کر آ رہی ہے، بیویاں سر برہنہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، حق گریہ ادا ہو گیا، آپ رو چکے، میں پڑھ چکا، حق مجلس ادا ہو گیا۔
ظاہر ہے زینب کہتی ہے اے فضہ اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی کہ شہزادیاں بے ردا ہیں، کنیز ردا ڈال کر آ رہی ہے۔ لو رونے والوں، زکیہ آگے بڑھی اور سیدھے وہیں جا کے بیٹھ گئیں جہاں حسین کے سینے پر سونے والی 4 سال کی سکینہ موجود تھی۔ آہستہ سے ردا ہٹایا، ہاتھ شرعی پردے میں باہر نکالا، بچی سہم کے پیچھے ہٹ گئی۔ زکیہ نے تڑپ کے پوچھا بہت ڈری ہوئی لگ رہی ہو؟ تو سکینہ نے یہی کہا ارے میرے بابا کی شہادت کے بعد جو ہاتھ بھی بڑھے یا تماچے لگانے کے لیے یا گوشوارے چھیننے کے لیے، جزاک اللہ، میں مطمئن ہو گیا، آپ نے حق گریہ ادا کر دیا۔ پروردگار یہ مجمع سلامت رہے، ان کا کاروبار سلامت رہے، ان کے بچے سلامت رہے، ان کی گود کے پالے سلامت رہے۔ یہ فاطمہ کے اجڑے ہوئے گھر پر آنسو بہا رہے ہیں۔ عزادارو، مجلس آخری منظر پر آ گئی تو ایک مرتبہ زکیہ کہتی ہیں بی بی ہم تمہارے گوشوارے چھیننے نہیں آئے ہیں۔ سکینہ نے پوچھا پھر؟ کہا ہم تو تمہیں گوشوارے پہنانے آئے ہیں۔ بچی اور تڑپ گئی، بی بی جلدی بتاؤ۔ کہا ہم تمہیں خریدنے آئے ہیں۔ عباس کی بھتیجی کھڑی ہو گئی، پھوپھی کو دیکھا، اے پھوپھی اماں، کیا نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے بابا نے سکینہ کا بیچا جانا قبول کر لیا تھا؟ جزاک اللہ۔ آخری فقرہ سنو عزادارو، مجلس ہر زاویے سے مکمل ہو گئی۔ زینب کہتی ہے کس کی مجال جو میری موجودگی میں تمہیں خرید لے؟ کہ یہ بی بی مجھے خریدنے آئی ہے۔ اب زینب زکیہ کی طرف متوجہ ہو گئی، بی بی اسے خرید کے کیا کرو گی؟ کہا اپنی شہزادی کی کنیزی میں دوں گی۔ کہا کیا نام ہے تمہاری شہزادی کا؟ دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، کہ اس مجمع عام میں اپنی شہزادی کا نام نہیں لے سکتی، وہ عباس کی بہن ہے۔ ایک بار بالوں کو ہٹایا، اے زکیہ، ارے تو نے نہیں پہچانا، زینب قید ہو کے آ گئی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔